طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. توشہ خانہ 2 کیس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. بانی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ دیکھیں جی، یہ ایک دفعہ پھر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. یہ بالکل 2+2 ہے. اس میں کوئی ایسا آرگومنٹ ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ دے سکتے. اور بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے ہیلے بہانے اور ان کی ٹیم نے کوشش کی کہ یہ کیس نہ چل سکے. اس کیس میں بڑا سادہ سا کیس تھا کہ وہ توشہ خانہ جو کہ جس ایک امانت کے طور پہ حکمران کے پاس ہوتا ہے، وہ ایک مدینہ کی ریاست کے نام پر جو کہتے تھے مدینہ کی ریاست ہے اور اس کا میں حکمران ہوں. اور جس مدینہ کی ریاست میں تو ایک چادر کا بھی سوال حکمران سے کر لیا جاتا تھا. یہ تو اربوں روپے کی چیزیں تھی. وہ اربوں روپے کی چیزیں اپنے ہی گھر چند روپے دے کر رکھ لی گئی، مس ڈکلیریشن کی گئی، اس کی ویلیو ٹھیک نہ لگائی گئی. پھر اس کے بعد یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ گفٹ انہوں نے رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے کئی بہانہ اور کہتے یہ کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن کیس سیاسی ہے. سیاسی کہنے سے آپ کی بے گناہی ثابت نہیں ہوتی. سیاستدان کو یا حکمران کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بڑی ڈکیتیاں، یعنی جو عام آدمی ہے وہ کہ چند ہزار یا لاکھ روپے کا کوئی اس طرح کا کام کر لے تو وہ سزا بھگتے. اور حکمران ہونے سے ہوئے آپ بدنیتی سے ایک پورے کا پورا توشہ خانہ، تمام ہیرے جواہرات جو ہے وہ اپنے گھر رکھ لیں اور کھا جائیں. اور آپ کہیں کہ اب یہ کیس سیاسی ہے. بالکل سیاسی کوئی نہیں ہے. یہ کیس بالکل میرٹ پہ تھا. اسی لیے اس کیس کو لڑنے کی بجائے یہ ہیلے بہانے کرتے رہے، اسے ڈیلے کرواتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح کیس آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. طلال چودھری صاحب، 9 مئی کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے. اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا اس میں بھی بانی کو سزا ہوگی؟ دیکھیں، کس کو بھول ہے کہ یہ 9 مئی کس نے پلان کیا ہے اور 9 مئی کس کے کہنے پہ پلان ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کیے. سب کو یہ پتا ہے کہ ان کی میٹنگز کس طرح ہوتی رہی، کیسے پلان ہوتا رہا. اور اس کے بعد بینیفیشری اس کا کون بننا چاہتا تھا؟ یہ بننا چاہتے تھے. اور یہ صرف 9 مئی نہیں، اس کے بعد 26 نومبر بھی کیا گیا ہے. تو اور ابھی بھی یہ رائے رکھتے ہیں. ابھی بھی یہ کوشش، ان کا یہی خیال ہے کہ یہاں بنگلہ دیش بنا دوں میں، یہاں پر میں سری لنکا بنا دوں یا نیپال جیسا کچھ ہو جائے. لیکن وہ یہ پاکستان ہے اور اس طرح کی رائے رکھنے والے اور اس طرح کی ذہن میں باتیں رکھنے والے پھر 9 مئی جنہوں نے کیا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اتنا ڈیلے کر دیا گیا ہے کہ اسی لیے ان کو یہ باتیں کرنے کی یا سوال اٹھانے کا موقع مل گیا ہے. اگر عدالتیں اس کو بر وقت فیصلے کرتی تو یہ سوال نہ اٹھا سکتے. اور سب کو پتا ہے کہ دن دہاڑے 9 مئی والا معاملہ جو ایک بغاوت کی کوشش کی گئی ہے، وہ بانی پی ٹی آئی نے چند دوسرے لوگوں سے مل کے کی. ٹھیک ہے. طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سلیم بخاری صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سوشل میڈیا پہ کل سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ آج شاید جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. بانی پی ٹی آئی کو شاید ریلیف مل جائے، کیونکہ کل شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے ایک اور مقدمے سے بری کر دیا گیا تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس کیس کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا؟ جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی ایک بات جو میں طلال چودھری صاحب سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو جس معاملے میں پہلے ان کو یعنی نامزد کیا گیا تھا یہ 9 مئی کے کیسز میں، جس دن یہ 9 مئی ہوا تھا اس دن اور اس سے اگلے دن 2 دن کے بیانات آپ سارے جو ویڈیوز کے اوپر موجود ہیں، سپریم کورٹ کے احاطے میں بیٹھ کے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا ہے. اگر وہ دوبارہ کوشش کریں گے آپ مجھے گرفتار کرنے کی تو یہ اس سے بھی بدتر کریں گے. تو اس میں تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا موجود، اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی منطق ہے کہ جو لوگ جیل میں جا کے حضرت سے ملتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ ڈھیل چاہیے نہ مجھے ڈیل چاہیے، میں تو عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا. اور باہر آ کے جو بندہ بھی نعرہ لگاتا ہے وہ یہ کہ جی بانی کو رہا کرے، بانی کو رہا کرے. یہ ڈویلٹی آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو یہ میں نے جیسا پہلے ابتدا میں کہا تھا، میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ یہ سزاؤں کا سلسلہ تو اب جاری رہے گا، کیونکہ خود پی ٹی آئی نے اپنے تمام سیاسی آپشنز جو ہیں وہ ایکسپلور کرنے کی بجائے
एग्जॉस्ट किए हैं, उनको खत्म किया है। तो फिर यह नतीजा तो निकलना था। तो बड़ा मंतकी नतीजा है कि जब आप स्टेट के साथ लड़ना भी चाहें, स्टेट के ऊपर चढ़ाई भी करना चाहें, स्टेट को हर रोज आप एहतजाज करके एम्बेरस भी करें, तो फिर किसी रियायत की गुंजाइश जो है वो रहती भी नहीं है और ना ही उसकी तवक्को की जानी चाहिए। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे सज़ा के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोशाखाना 2 केस का फैसला आज आ गया है। बानी और बुशा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत की जानिब से दोनों मुजरमान को जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। बानी PTI और बुशा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। दोनों मुजरमान पर मजमूई तौर पर 1,64,05,00,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है।